افضل ترین عبادات اور اعلیٰ ترین اطاعت کہ جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک وہ حج، روزہ، زکوٰۃ اور یتیموں کی کفالت نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہم کا ماتم کرنا ہے۔ شیعوں نے جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کا سہارا لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر رونے کے فضائل میں بہت غلو اور مبالغہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رامی سنامی چھچندر کہ جس نے عربی زبان میں شیعت کے اوپر حملے کرنے کی ناکام کوشش کی، تو الحمدللہ شیعہ مناظرین نے اس کو وہاں پہ منہ توڑ جواب دیے اور یہ ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ جو حضرات عربی زبان سے آگاہ ہیں وہ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ ان جوابات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس ملعون کو رسوا اور ذلیل کیا، اور یہ رسوائی اور ذلت تو روز قیامت کی رسوائی اور ذلت کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے مہیا کر کے رکھی ہے۔ جب وہاں پہ اس کی دال نہ گل سکی تو پھر اس نے بر صغیر کی طرف رجوع کیا، اور چونکہ یہاں پہ بھی ناسبیوں کے پاس علماء کا اور محققین کا قحط تھا، لہٰذا انہوں نے اس لنگڑے گھوڑے کے اوپر بازی لگانے کی کوشش کی اور اسے مارکیٹ میں لا کے لانچ کیا۔ یہ ناسبی خود تو جواب دینے کی کوئی قدرت رکھتے نہیں تھے، شیعہ کتب حدیث سے ان کو کسی طریقے کی بھی شیعہ کتب حدیث سے ان کی آشنائی نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس اندھے کو کانوں میں راجہ سمجھ لیا اور اس کی جھوٹی تحقیق کو حقیقت سمجھ لیا، اور پھر اس طریقے سے ترجمہ کر کے جو اپنی باطنی خباثت تھی اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، روایتوں کا غلط مفہوم پیش کر کے۔ اس نے جو کچھ بھی استدلال کیا وہ باطل اور محض جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ٹائٹل میں یہ مترجم ملعون نے لکھا ہے کہ جو مرضی گناہ کر لو، ماتم کر لو، معاف، حسین پر آنسو اور جنت کا داخلہ، جہنم کی آگ آنسوؤں سے ختم۔ شیعوں کے نزدیک ایک شیعہ زنا، قتل، چوری اور ترک نماز جیسے ہلاکت والے کام کرنے کے باوجود صرف اس لیے بخشا جائے گا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر 2 آنسو بہاتا ہے، چنانچہ اس کے کم زیادہ کبیرہ صغیرہ سبھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے الإمام الرضا سلام الله عليه يتحدث مع ابن شبيب، تأمل الرواية، يقول له يا ابن شبيب إن بكيت على جد الحسين حتى تصير دموعك على خدك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا كثيرا كان أو قليلا۔ نواسب کے مذہب میں بھی یہ ہے کہ چاہے ماں سے زنا کرو، چاہے بہن سے زنا کرو، محرمات سے زنا کرتے پھرو، باپ سے لواط کرو، بھائی سے لواط کرو، ان سے لواط کراؤ، جو دل چاہے کرو، مال حرام کھاؤ، مال یتیم کھاؤ، جو دل چاہے کرو، اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ زبان سے اقرار کرو تو بہت اچھی بات ہے، زبان سے بھی اقرار کرنے کی زحمت نہ کرو، صرف دل میں خیال کر لو کہ بس اللہ ایک ہے، تو اس کے بعد میں جو حرام کر سکتے ہو کر لو، جنت تمہاری ہے اور تمہارے باپ کی ہے۔ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے، نہ ایک نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ایک روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، مال کے ہوتے ہوئے حج کی بھی ضرورت نہیں ہے، مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یتیموں کا مال کھا سکتے ہو، بیوہ کا مال کھا سکتے ہو، تمام کے تمام حرام کام کر سکتے ہو، بس یہ ہے کہ دل میں زبان پہ بھی شہادتین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں اتنا خیال لے آؤ کہ اللہ ایک ہے، تو جنت تمہاری اور تمہارے باپ کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کتب نواسب میں اس مضمون کی جو روایات ہیں انہیں دیکھیں کہ کس حد تک انہوں نے جو ہے وہ دین کے نام پہ بگاڑ مچایا اور گندگی مچائی۔ یہ ہے بخاری کی نام نہاد صحیح، کتاب التوحید، باب نمبر 33، حدیث نمبر 7487۔ ابو ذر غفاری علیہ رحمہ کی طرف منسوب یہ روایت ہے، ان سے جھوٹ منسوب کر کے بیان کیا گیا کہ ابو ذر غفاری علیہ رحمہ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں
جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ گو اس نے چوری اور زنا بھی کیا ہو؟ فرمایا کہ گو اس نے چوری اور زنا کیا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی بس توحید کا اقرار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ نبوت کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن پہ ایمان کی ضرورت ہے، نہ انبیاء پہ ایمان کی ضرورت ہے، نہ روز آخرت پہ ایمان کی ضرورت ہے، بس اللہ کے اوپر جو ہے وہ اس نے ایمان لے آیا۔ اب اس کے بعد میں ناسبیوں نے اس زحمت کو بھی رفع کیا کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں انسان جو ہے وہ زحمت میں مبتلا ہو اور زبان کو جو ہے وہ کے اوپر شہادتین کو جاری کرے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فقط جو ہے وہ وحدانیت کا اقرار کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ دوسری روایت جو ہے وہ مسلم کی ہے، کتاب الایمان میں باب نمبر 10 ہے اور حدیث نمبر 136۔ اس میں دیکھیے کہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور وہ یہ جانتا ہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف دل کے اندر یہ خیال آئے اور جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو اب اس میں نہ مومن ہونے کی شرط ہے، نہ کافر، نہ مشرک، نہ منافق، بس جس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے تو پھر وہ پکا جنتی ہو گیا۔ یہ توحید ہے اور یہ فکر ہے ان پلید اور نجس ناسبیوں کی، جسے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ رہا مسئلہ امام رضا علیہ السلام کی بیان کردہ حدیث کا۔ تأمل الرواية، يقول له يا ابن الشبيب إن بكيت على جد الحسين حتى تصير دموعك على خدك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا كثيرا كان أو قليلا۔ تو اس عقل کے اندھے سے پوچھا جائے کہ اس حدیث میں کہاں پہ امام علیہ السلام نے اس امر کی نفی کی کہ انسان واجبات کو چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، روزے کو چھوڑ دے، حج کو چھوڑ دے، زکوٰۃ کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرے؟ کیا حدیث میں اس طریقے کی کوئی قید ہے؟ تو پھر اس ملعون نے اپنی طرف سے کہاں سے یہ استدلال کر لیا؟ جب استدلال کیا تو پھر ہم نے بھی اس کا جواب اسی کے انداز میں دیا۔ تو اب ان کافروں سے کوئی پوچھے کہ پھر تو تمہارے یہاں بس یہ کہ توحید کا اقرار بھی ضروری نہیں ہے، صرف دل میں خیال لانا ہی انسان کے لیے کافی ہے۔ اب سید الشہداء علیہ السلام کی عزا کے متعلق یہ بات کہ آپ کے اوپر گریہ انسان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیتا، تو متعدد احادیث اہل سنت کے یہاں پہ بھی، نواسب کے یہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں کہ جن میں اس امر کا جو ہے وہ ذکر ہے، مختلف چیزوں کے ثواب کے متعلق ہے، جس میں گناہان کی بخشش کا ذکر ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں ان عمل کے انجام دینے سے۔ تو یہاں پہ ان تمام روایت کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کی روایت کتب نواسب سے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ حدیث ہے جسے احمد ابن حنبل نے بیان کیا ہے، یہ کتاب فضائل الصحابہ ہے۔ اس میں احمد ابن حنبل نے صحابہ کے فضائل کو نقل کیا اور اس کے بیٹے عبداللہ نے بھی اس میں کچھ اضافہ کیا، اور پھر عبداللہ کے شاگرد ابو بکر نے اس میں اضافہ کیا۔ ابو بکر نے احمد ابن حنبل کے توسط سے ایک روایت نقل کی ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ مترجم کی بھی اسکین ہم نے یہاں پہ لگا دیا، اس میں دیکھتے ہیں کہ مترجم لکھتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہمارے لیے اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے یا ایک قطرہ گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ملعون ناسبی جس چیز کا انکار کر رہا تھا وہ چیز اس کے گھر سے ثابت ہو گئی۔ اب مترجم نے جو محقق ہے کتاب کا، اس نے یہ بات کہی کہ اس کے تمام راوی تو جو ہیں وہ ثقہ ہیں، بس میں احمد بن اسرائیل کو نہ پا سکا۔ تو ہم یہ بتائیں کہ اس کی توثیق جو ہے وہ ذہبی نے کیا، بلکہ اس کو امام کہا اور اس کو صدوق کہا، اور دیگر محدثین نواسب سے بھی اس کی توثیق ثابت ہے۔ الحمدللہ روایت صحیح ثابت ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام کی روایت خود نواسب کے گھر سے مل گئی۔ تو اس کے بعد میں یہی جو امام حسین علیہ السلام سے مروی روایت ہے کہ جس میں ہے کہ ایک قطرہ آنسو کا جنت دلا دے، تو پھر ناسبیوں سے سوال ہے کہ اگر شیعہ کتب حدیث میں ایسی روایت پائی جاتی ہیں تو پھر ان کے سینوں کے اوپر چاقو کیوں چلتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ناسبیوں کو یہ توفیق نہ ملی کہ اپنی کتابوں میں ہونے کے بعد بھی انہوں نے ان روایات پہ عمل نہ کیا۔ تیسرا سوال ہمارا ناسبیوں سے یہ ہے کہ پھر اب اس بات کا جواب دیں کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ایسا کیا اثر ہے کہ آپ کے اوپر ایک آنسو کا قطرہ بہانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جنت سے نواز دیا؟